الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ 10 کتاب فقہ الحوض سے باب طہارت کا درس نمبر 38 ہے، اور اس میں جو ہے خون استحاضہ کے احکامات بیان کرنا۔ پہلے بیان یہ ہوا تھا، اس سے پہلے درس نمبر 35 میں خون استحاضہ کون سی خون ہے یہ بیان فرمایا تھا کہ یہ خون جو ہے ماہواری کے بعد دیکھنے والے خون ہے، یہ فرمایا۔ ابھی فرماتے ہیں خون استحاضہ یعنی خون وہ باقی دو خون کا خون نفاس ماہواری اور خون ولادت کا حکم بیان ہو گیا۔ اگر جو ہے خاتون جو اس کے بعد اگر یہ عدتیں پورا ہونے کے بعد مدت کوئی خون دیکھے تو بیان فرمائے وہ خون استحاضہ، تو خون استحاضہ جو خاتون دیکھ رہی ہو اس کا حکم کیا ہے۔ عمل مستحاضۃ بار خون استحاضہ والی خاتون فلا یحرم، حرام نہیں اس پر، علیہ اس خاتون پر، ما وہ تمام چیزیں جو یحرم حرام علیہ ان دونوں پر، یعنی وہ ماہانہ خون دیکھنے والی خاتون اور خون ولادت والی جو خاتون، یہ دو خون جو خاتون ان کے جو احکامات ہیں، جو چیزیں 5-6 چیزیں ان پر جو حرام تھی ان میں سے کوئی چیز جو ہے اس سے استحاضہ والی خاتون پر حرام نہیں، ان میں سے کوئی چیز۔ لہٰذا وہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے، کیونکہ انہوں نے وہ غسل کا لیا تھا، غسل ماہواری کا غسل وہ بھی کر لیا ہے اور ولادت کا غسل وہ بھی کر لیا، وہ پاک ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دیکھنے والی یہ خون استحاضہ یہ بندے کو ناپاک نہیں کرتی ہیں، وہ اس کو محدث نہیں ہوتی، اس لیے اس پر کوئی چیز حرام نہیں۔ فرماتے ہیں فلا یحرم علیہ، اس خاتون پر حرام نہیں ہے، ماں وہ تمام چیزیں جو یہ حرام ہے علیہ ان دونوں پر۔ اور یجب علیہ، بس اس خاتون پر جو خون استحاضہ دیکھ رہی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے جو ہے وہ یہ کام کا انتظا یہ کہ رکھیں، خرقتاً کوئی بھی جو ہے کپڑا ہو یا کوئی جیسا آج کل کی چیزیں استعمال کرتے ہیں خون آگے پیچھے نہیں پھیلنے کے لیے، کوئی کپاس وغیرہ رکھ دیں، بعد الاستبراء یعنی استنجا کے بعد، استنجا کے بعد جو ہے وہاں کوئی کپڑا وغیرہ یا کپاس وغیرہ کوئی بھی چیز رکھیں۔ اس کے بعد وہ تتوضا، پھر یہ خاتون وضو کریں۔ اور یہ چونکہ اگر وہ دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بار بار وضو کرنا مشکل ہونے کی وجہ سے، یا الگ الگ پڑھیں دونوں صورتوں میں درست ہے اس کے لیے۔ اور تتوضا وضو کریں قبیل کل فرضۃ، ہر فرض نماز سے تھوڑی دیر پہلے، یعنی اس میں یہ سمجھنا چاہتے ہیں یعنی یہ خاتون وضو کرنے کے فوراً بعد نماز پڑھیں، بیچ میں وقفہ نہ ڈالیں زیادہ۔ قبیل کل، ہر فرض سے تھوڑی دیر پہلے وہ وضو کریں، اور فرضتین یا دو فرض کو ادا کرنے سے تھوڑی دیر پہلے۔ دو فرض کا مطلب یہ کہ اگر آپ اگر یہ خاتون ایک ساتھ پڑھیں، جمع کر کے پڑھیں بے نما دو نمازوں کو، مثلا خاتون ظہر عصر کو ایک ساتھ پڑھنا چاہیں تو ایسی حالتوں میں وہ پڑھ سکتے ہیں، ویسے بھی جو مجبور موقعوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ خاتون دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا ہے تو اس نے فوراً وضو کرنے کے فوراً بعد وہ دو نمازوں کو پڑھ لیں، زیادہ بیچ میں فاصلہ نہ ڈالیں، یہ فرما رہے ہیں۔ وہ انتاج میں اگر وہ ان دونوں نمازوں کو جمع کریں تو دونوں نمازوں سے تھوڑی دیر پہلے یعنی وہ وضو کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ وضو کرنے کے فوراً بعد نماز پڑھیں، بیچ میں زیادہ نماز اور وضو میں زیادہ فاصلہ نہ ڈالیں، یہ حکم ہے۔ اور تسلی، پھر یہ خاتون نماز پڑھیں، و تصوم، پھر روزہ بھی رکھیں، یہ خاتون روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا تسلی نماز پڑھیں، تصوم روزہ رکھیں، و تقرأ، اور یہ خاتون پڑھ سکتے ہیں ماشاء جو چاہے من القرآن، قرآن پاک میں سے، وغیرہ اس کے علاوہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کسی قسم کے کوئی موانع نہیں ہے، یہ ایک نارمل خاتون کی طرح۔ لا یحرم المجامعۃ، اس خاتون پر جو اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے کوئی بھی تعلقات جو ہے جنسی وہ اس کے لیے حرام نہیں، مجامعت اس پر حرام نہیں ہے۔ ولا شیء، اور نہیں کوئی بھی، من المحرمات التی، وہ تمام حرام کام جو تحرم والا ذات جو کہ حرام تھی، ذات الحید ماہواری والے خاتون و نفاس والے خاتون پہ، خون ولادت والے خاتون پہ، ان میں سے کوئی بھی اس خاتون پر حرام نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ بالکل ایک عام نارمل خاتون کی طرح ہے، جو کسی بھی ان تین قسم کے خون میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، بالکل پاک ہیں، اس خاتون کا حکم ہے، یہ خاتون ان ایام میں۔ حیجب اب شاہ فرماتے ہیں اللہ صاحب دینت، پس واجب ہے دیندار خاتون پہ، اور مرد پر بھی چونکہ کچھ حکام ہیں جن میں مرد سے بھی تعلق رکھتے ہیں،
تو فرماتے فرماتے واجب اعلیٰ سر دیندار خاتون پہ واجب ہے تمیز و فرق کرنا بین حاضر صلاۃ ان تین قسم کے مختلف خون میں فرق کرنے والا، کیونکہ پہلے دو صورتوں میں ہاں جی اس کے لیے بہت سی چیزیں حرام ہیں اور باعث گناہ ہے، اگر وہ اس کا ارتکاب کریں تو وہ خون ہے، اور تیسری خون جو ہونے سے آتا ہے اس میں کوئی چیز حرام نہیں ہے، لہٰذا سارے خون کو وہ ایک ہی نگاہ سے نہ دیکھیں، اس میں تمیز کریں یہ جو خون ہے وہ کس طرح کا خون ہے، اسی حساب سے جو وہ رفتار کریں، اسی حساب سے جو ہے وہ اپنی شرعی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ ہو گیا۔